حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. در حقیقت تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جہانوں کا رب. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے تمام گھرانے پر اور صحابہ پر، اور ان سب پر جنہوں نے برسوں جد و جہد کی اس انداز سے دین کو محفوظ بنانے کی کہ یہ آج ہم تک پہنچا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور وہ ہماری اولاد پر کرم فرمائے. وہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے جو دوسروں تک اچھائی کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. بھائیو اور بہنوں، ہم امن و سکون کے موتی زیر بحث لا رہے ہیں قرآن مجید سے. یہ تیسری قسط ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امن و سکون عطا فرمائے جس کی ہم شدت کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری روح کو طمانیت عطا فرمائے اور ہمیں نہ صرف اس دنیا میں سکون عطا فرمائے بلکہ آخرت میں بھی. یاد رکھیں، اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے. بہت سے لوگ زندگی میں بے تحاشا مشکلات جھیلتے ہیں. جس طرح ہم نے کل کہا تھا، زندگی میں بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ نے ہماری زندگی میں جو آزمائشیں رکھی ہیں ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن ہر وقت ایک آزمائش موجود ہے. یاد رکھیں، اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے. اس آیت مبارکہ کو سماعت کریں، سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 214. ہم نے کل رات اس کی تلاوت کی، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اسے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم سوچتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی سے؟ کیا تمہارے خیال میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور تم سے پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا آزمائش کے حوالے سے جن سے تم ابھی نہیں گزرے؟ انہیں انتہائی عظیم انداز سے آزمایا گیا، غربت سے، سختی سے، حتیٰ کہ وہ کانپ اٹھے تھے. اور ان میں سے ایمان والے، اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے پیغمبران سوال پوچھتے تھے، اللہ کی مدد کب میسر آ رہی ہے؟ جواب میں اللہ فرماتا ہے، دیکھو اللہ کی مدد ہے بے حد قریب. سبحان اللہ. پیغمبران بذات خود عظیم مشکل سے گزرے تھے. ان کے ذہنوں میں جو سکون لائی وہ یہ حقیقت تھی، اور جس نے دلوں کو سکون دیا یہ حقیقت تھی کہ اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے. آج کل کبھی کبھار ہم اس قدر مشکلات سے گزرتے ہیں، حتیٰ کہ امت کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کئی چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب میسر آئے گی؟ آپ سکون اور طمانینت چاہتے ہیں، محض یہ یاد رکھیں، ألا إن نصر الله قريب. دیکھو اللہ کی مدد ہے بے حد قریب. اللہ ہماری مدد فرمائے. اور ان کی جو مصیبت میں ہیں، شام اور بنگلہ دیش میں، برما اور صومالیہ میں، افغانستان اور عراق میں، سوڈان اور یمن میں، دنیا کے تمام ممالک میں جہاں وہ مصیبت میں ہیں، اللہ ان کی رہنمائی اور مدد فرمائے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. تب ایک خوبصورت آیت ہے. یاد رکھیں، جب ہم امن و سکون کے موتیوں کی بات کرتے ہیں، ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی اطاعت کے پہلوؤں کی بابت بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم سکون حاصل کریں گے. اور جب کبھی ہم اللہ کی ہدایت کی اطاعت سے دور ہوں گے، ہمارا اتنا سکون چھین لیا جائے گا جیسے سنیں ہم کیا کہنے لگے ہیں. جب ہم کاروباری سودے بازی میں مصروف ہوتے ہیں، جب ہم ادھار لیتے ہیں یا قرضہ لیتے ہیں، جب ہم ایک یا دو ڈیلز کرتے ہیں، جب وہاں قرض ملوث ہوتا ہے یا کسی قسم کا ادھار، کبھی کبھار ہم اسے ضبط تحریر میں نہیں لاتے اور اس لیے بعد میں ہم مصائب جھیلتے ہیں. باپ کی وفات کے بعد بیٹا آتا ہے،
وہ کہتا ہے نصف کاروبار میرا ہے. باپ نے اسے کہاں تحریر کیا تھا؟ ٹھیک ہے وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں کیوں اسے ضبط تحریر میں لاؤں؟ آپ غلط ہیں میرے پیارے باپ. اسے ضبط تحریر میں لائیں، گواہان اس کی گواہی دیں اور یقینی بنائیں دستخط شدہ ہو. آج کل لوگ دستخط شدہ دستاویزات کو چیلنج کر رہے ہیں جن پر وکلاء کے دستخط ہیں اور ان پر حلفاً دستخط کیے گئے ہیں. کیا آپ کے خیال میں وہ اب منہ سے نکلے الفاظ کی قدر کریں گے؟ اللہ اکبر. آج آپ ایک دستاویز پر دستخط کر سکتے ہیں اور وہ اسے جھٹلائیں گے اور وہ اسے عدالتوں میں چیلنج کریں گے. لہٰذا ایماندارانہ طور پر اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو زبان پر یا منہ سے نکلے الفاظ پر انحصار کر رہے ہیں یا منہ سے نکلے الفاظ پر آپ احمق ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اگرچہ یہ آپ کا بیٹا ہے، شراکت داری کنبے کے کسی رکن کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ، قطع نظر اس کے کون ہے، اسے ضبط تحریر میں لائیں. اور یہی وجہ ہے جب ہمارے درمیان کسی قدر رقم کے قرض کا معاملہ ہے، اسے تحریر کریں. زبان سے نکلے الفاظ پر انحصار مت کریں. اگرچہ ایک ایمان والے کی زبان ہی کافی ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں شیطان آن ٹپکتا ہے جب ہم ان لمحات کو شیئر کرتے ہیں جہاں ایمان والے کی زبان ہی کافی ہو، کیونکہ یہ شیطان کی زبان بن جاتی ہے. تھوڑے ہی عرصے بعد اللہ ہمیں محفوظ رکھے. حقیقت میں کئی کنبے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اس وجہ سے. اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر مبارکہ 282 میں، قرآن کی طویل ترین آیت، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اے ایمان والو، اگر تم ملوث ہو رہے ہو قرض اور ادھار میں، رقم ادھار لینے یا قرض دینے میں ایک مخصوص وقت تک کے لیے، تم اسے تحریر کرنا چاہیے. یقینی بناؤ کہ تم نے اسے تحریر کیا. لہذا تصور کہ اللہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ طویل المدتی سکون کیسے حاصل کرنا ہے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد کبھی کبھار آپ کے کنبے کے اراکین میں جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے معاملات کو تحریر نہیں کیا. لہذا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، معاملات ضبط تحریر میں لائیں، اسے واضح کریں، لوگوں کو گواہ بنائیں، دستخط کریں. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص شخص مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، اس سے بھی دستخط کروائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور وہ ہمیں آسانی عطا فرمائے. آج کل ڈالر اور رینڈ ایسے بن چکے ہیں کہ ہم کنبے کے اراکین بھی قربانی کے لیے تیار ہیں. 1 ملین رونڈ کے لیے کم و بیش کنبے کا ایک رکن قربان کر دیا جاتا ہے. مزید کوئی بات چیت نہیں، مزید کوئی چیز نہیں. ایک درست ہے، ایک غلط ہے. دونوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ درست ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کے قریب بحث مباحثے کی آواز سنی. وہ باہر تشریف لے اور لوگوں کی جانب دیکھا. وہ کسی چیز پر مباحثہ کر رہے تھے اور اس کی ملکیت پر. لہٰذا انہوں نے ان سے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں ان شواہد کی بنا پر جو میرے سامنے ہیں، اور اگر میں حکم دیتا ہوں کہ کوئی چیز تمہاری ہے اگرچہ یہ تمہاری نہیں ہے اور تم جانتے یہ تمہاری نہیں ہے، یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، تم پر منحصر ہے کہ لے لو یا چھوڑ دو. دونوں نے اسے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے. تصور کریں وہ متفکر تھے کہ اگر میں اسے لے لیتا ہوں یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا. انہوں نے اسے چھوڑ دیا. یہ وہیں پر موجود رہی. لمحات قبل وہ بحث کر رہے تھے یہ کس کی ملکیت ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہٰذا یاد رکھیں اگر آپ نظر انداز کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں آپ کو جنت عطا کرے گا. ہم اگلی سورت کی جانب بڑھتے ہیں. کل ہم نے سورت آل عمران میں سنی تھی ایک دعا جو بے حد پر قوت ہے. یہ ہمارے سکون کی تدبیر ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے یا میرے رب، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. یا میرے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا ہمیں ہدایت دینے کے بعد. یہ ایک پرقوت دعا ہے اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. در حقیقت تو عطا کرنے والا ہے، تو عطیات کا مالک ہے. ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا انہیں ہدایت دینے کے بعد. لہٰذا ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہونے کے بعد اپنی کامیابی سے واپس مت جائیں. ایک روحانی کامیابی سے واپس جانا سکون کو دینے کے مساوی ہے، اندرونی اور بیرونی سکون دنیا و آخرت میں. ایک شخص جو دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے اچانک وہ 4 پر آ جاتا ہے، وہ 3 پر آ جاتا ہے، بہت بڑا خسارہ. ہم واپس جا رہے ہیں ہدایت یافتہ ہونے کے بعد. کوئی جو مناسب لباس میں ملبوس تھا اور اس کے بعد وہ اچھا لباس ترک کر دیتا ہے، وہ پیچھے کی جانب جا رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن وہ شخص جو آگے کی جانب بڑھ رہا ہے وہ اللہ کو راضی کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جنت کی خصوصیات کا تذکرہ فرماتا ہے
قرآن میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ وجہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں جنت سکون کی ایک جگہ ہے۔ ہم نے بعد از موت زندگی میں سکون کی بات کی، آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 سنیں، اللہ فرماتا ہے وہ جو صابر ہیں، وہ جو راست گو ہیں، وہ جن کو لگن ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو صبح کے ابتدائی گھنٹوں میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہیں، وہ ایسے ہیں جو جنت کے حقدار ہیں۔ ان کی آخرت کی زندگی میں سکون ہوگا۔ ابتدائی گھنٹوں میں معافی طلب کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، راست گو ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثابت قدم ہیں، اور وہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا۔ خرچ کرنے کا یہ مسئلہ ان آیات میں دہرایا گیا ہے کئی مرتبہ کہ کوئی حیران ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو بتایا گیا تھا کون مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خریدے گا اور اس کے لیے جنت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں عثمان ابن عفان آئے بے تحاشا دولت کے ساتھ، اپنی دولت کی ایک بہت بڑی مقدار کے ساتھ انہوں نے اسے دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار ہم کمزور ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں دولت عطا کی، اگر ہم اس دولت کو ایک بڑے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک نادر موقع ہے آخرت میں سکون کے حامل ہونے کا، جنت کماتے ہوئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ واللہ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ ادا کریں صحیح سے، دنیا میں کوئی غریب مسلمان نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ بنائے جو دے سکتے ہیں، اور وہ ہمیں ایسے لوگ بنائے جو جب کچھ دیتے ہیں جواب میں کسی چیز کی طلب نہیں رکھتے ماں سوائے اللہ رب العزت والجلال کی رضا کی۔ اب یاد رکھیں لوگ عزت اور وقار تلاش کرتے ہیں مختلف ذرائع سے، کچھ کماتے ہیں یا کمانا چاہتے ہیں عزت اور وقار اپنے سرٹیفکیٹ سے، اپنی اہلیت سے، یا اپنے عہدے سے، یا اپنی دولت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے واضح کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں کہ اللہ عزت اور وقار کا مالک ہے، وہ اسے عطا کرتے ہیں جس سے چاہتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ آپ وقار اور عزت چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ناک رگڑتے ہیں زمین پر جبکہ وہ عروج پر تھے، وہ چوٹی پر تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نیچے گرانا چاہتا تھا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ ہمیں وقار عطا فرمائے، وہ ہمیں عزت عطا فرمائے، وہ ہماری عزت محفوظ رکھے، آمین۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ کہہ دو کہ اللہ سبحانہ مالک ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، تمام سلطنت اس کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، اور وہ عزت اور وقار کا مالک ہے، جس سے چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ تمام اچھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ اے اللہ تو کوئی بھی کام اور ہر کام کرنے پر قادر ہے، تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں یا اللہ۔ لہذا یاد رکھیں، کسی کو کمتر نہ سمجھے یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں اس سے بڑا ہو جاؤں گا۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں ہم ہوشیار کاروباری ہیں، جب ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے اور لوٹتے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک دن ہمیں گھیرنے کے لیے واپس آئے گا کسی نہ کسی طرح ہماری زندگیوں میں۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، اگر ہم نے جال سازی اور دھوکہ دہی سے دولت کمائی ہے یہ حقیقتاً ہمارے لیے اچھی ثابت نہ ہوگی، اس کا نتیجہ سکون سے محرومی ہوگا، طمانینت چھن جائے گی بجائے اس کے جو تھوڑا ہے مگر پاکیزہ ہے اور خوشی کا حامل ہے، بنسبت بہت زیادہ کے جو ناخالص اور باعث ملال ہو۔ تب ان کے لیے خوشخبری ہے جو بہت زیادہ کے مالک ہیں اور انہوں نے اسے پاکیزہ طریقے سے کمایا۔ دیکھیں آمین کتنی بلند آواز میں تھا ماشاءاللہ۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد تذکرہ فرماتا ہے کہ کیسے یہ ہمارے لیے اہم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں، وہ ہستی جس نے ہمیں بنایا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے مجھے آنکھیں دی، مجھے میری شناخت دی، اس نے میرا چہرہ دیا، اس نے مجھے انگلیاں عطا کی، اس نے مجھے انگوٹھے کے نشان اور آنکھ کی پتلی عطا کی، اس کے علاوہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس نے مجھے شناخت عطا کی۔ میں چاہتا ہوں لیکن یہ محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں،
اور آپ کے اعمال کچھ اور ہی کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے دن تذکرہ کیا تھا کہ لہذا اگر میں اللہ سے اپنی چاہت ثابت کرنا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہاں دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تب انہیں میری بھی پیروی کرنی چاہیے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کس قسم کا سکون ہمیں حاصل ہوگا؟ اگر اللہ ہمیں چاہے تو ہم اللہ کو چاہتے ہیں ایک چیز، لیکن جب ہم اللہ سے محبت کو ثابت کریں اور جواب میں وہ ہم سے محبت کرے تو آپ کے خیال میں آپ کبھی طمانینت سے محروم رہیں گے؟ کیا آپ کے خیال میں ہم کبھی سکون سے محروم ہوں گے؟ اگرچہ ہم ایک درخت تلے رہ رہے ہوں اور بمشکل کھانے کی کوئی چیز ہو، ہم خوشباش ترین لوگ ہوں گے، ہر وقت ہمارے چہروں پر مسکراہٹ لیے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی ایک نشانی یہ ہے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے لطف اندوز ہوں آخر تک. وہ محبت کی نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے. حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو بلند مرتبہ ہیں اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ. آمین. اب اللہ سبحانہ تعالی تذکرہ فرماتا ہے ایک اور خوبصورت واقعے کا قرآن میں جس سے ہم بے تحاشا سکون اخذ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ شادی شدہ ہیں برسوں سے، 8 برس سے، 16 برس سے، 20 برس سے، کوئی بچے نہیں. اللہ آپ کو بچوں سے نوازے اپنی رحمت سے، اپنے عطیے سے. حقیقت میں یاد رکھیں یہ اللہ کا عطیہ ہے. وہ آپ کو بچوں کے ساتھ یا بچوں کے بغیر رکھتا ہے. کبھی کبھار محض بچے، کبھی کبھار محض بچیاں، کبھی کبھار دونوں اور کبھی کبھار بغیر کسی بچے یا بچی کے. یہ اللہ کی رضا ہے. لہٰذا زکریا علیہ السلام کے بچے نہیں تھے اور اب وہ کافی بوڑھے تھے اور ان کی زوجہ بھی. لہذا جب عبادت کی جگہ پر داخل ہوتے ہیں جہاں مریم یا میری یسوع کی والدہ دونوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی، وہ ہر وقت دیکھتے خوراک یا پھل کی ایک پلیٹ موجود ہوتی اور وہ پھل بے موسمی تھے. بے موسمی کا مطلب ہے یہ مالٹے نہیں ہیں. مثال کے طور پر مالٹوں کا موسم نہیں ہوتا لیکن مالٹے موجود ہوتے، یا اگر کیلے کا موسم نہیں یہاں کیلے موجود ہوتے. یہ محض ایک مثال ہے. لہذا جب انہوں نے وہ دیکھا انہوں نے ان سے پوچھا تم یہ کہاں سے حاصل کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے من جانب اللہ ہے. تصور کریں یہ من جانب اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ مجھے یہ عطا کر رہا ہے. مریم کا ایک معجزہ، یسوع کی والدہ کا، ان دونوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں. یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ خوراک حاصل کرتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست، اور یہ بے موسمی تھی. لہذا ہر کوئی جانتا تھا یہ ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. جب انہوں نے ایسا دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ اگر تو قادر ہے، سبحان اللہ، اور تو قادر ہے، اور اگر تو نے میری آنکھوں کے سامنے اسے عطا فرمائے پھل جو بے موسمی ہے، میں تجھ سے ایک بچے کی دعا کرتا ہوں. میں بے حد بوڑھا ہو سکتا ہوں، میری بیوی بے حد بوڑھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ فنی اعتبار سے باآور نہیں ہو سکتی. ہم کیا کہیں گے بے موسمی برسبیل تذکرہ، لیکن اللہ اکبر اگر تو مجھے ایک بچہ عطا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ تو نے مجھے دکھایا ہے کہ تو نے مریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے ایسا پھل. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے جہاں وہ فرماتا ہے هنالك دعا زكريا ربه. اس مرحلے پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. انہوں نے دعا کی اس کے لیے جو وہ چاہتے تھے. لہٰذا جب کبھی ہم اللہ کی قدرت دیکھیں یا اللہ کی طاقت، اپنی چیز کے لیے بھی دعا کریں. جب آپ بیٹھے ہوں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان و شوکت والی سلطنت دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنے بھی چھوٹے سے مسئلے کی دعا کریں. یا اللہ تو نے سمندر تخلیق کیے، تو نے پہاڑ تخلیق کیے، بلند بالا پہاڑ جو یہاں موجود ہیں، اللہ یا اللہ مجھے بھی وہ عطا فرما دے جو میں چاہتا ہوں. یہ سکون کے حصول کا ایک طریقہ ہے میرے بھائی اور بہنوں. اللہ اکبر. کیا آپ جانتے ہیں ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یا اللہ تجھ سے میں دعا کر رہا ہوں مجھے اولاد عطا فرما، مجھے نسل عطا فرما، اور اولاد جو میرے بعد جاری رہے گی. تو در حقیقت میری دعا کو سننے والا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے زکریا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سکون پر غور کریں جو انہوں نے حاصل کیا. سکون پر غور کریں. ہم سب چیزوں کی تلاش میں جب آپ اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں، وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے.
آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے اقرار کی تکمیل کریں، وہ عہد جو ہم نے کیے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، کسی ایسے کام کا وعدہ نہ کریں جسے پورا نہ کر سکیں، اسے یاد رکھیں، کیونکہ لوگ کاموں کے وعدے کرتے ہیں اور جب پورا نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ آپ اپنی شہرت اور نام کھو بیٹھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ معاشرہ بھی تباہی سے دوچار ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے اور لوگ دوسروں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، اور آپ اپنے برے اعمال کا جواز پیش کرنے لگتے ہیں جب یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ پورا نہیں کر سکتے تو کیوں آپ نے وعدہ کیا۔ لہذا یاد رکھیں، آپ اپنی رقم وہاں خرچ کریں جہاں آپ نے وعدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ محض ایک انگریزی کہاوت ہے، لیکن ہم جو مراد لیتے ہیں وہ یہ ہے، جب آپ کوئی وعدہ کریں پورا کریں۔ اگر آپ تکمیل نہیں کر سکتے، وعدہ مت کریں۔ یہ کہتے ہوئے مت شرمائیں کہ میں پورا نہیں کر سکوں گا اور میں نے یہ کرنے کا اہل نہ ہوں گا۔ غور کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا۔ پرقوت آیت۔ اللہ یہاں اس اقرار کی بات کر رہا ہے جو اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا، اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ، وہ جو تیار ہیں اس کا تبادلہ کرنے کے لیے تھوڑی بہت قیمت پر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آخرت کھو دیں گے، وہ سکون سے محروم ہو جائیں گے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اللہ ان کی جانب نہیں دیکھے گا، وہ انہیں پاک نہیں کرے گا، وہ انہیں اچھائی نہیں دے گا، اور وہ ان کے ساتھ قطن کلام نہیں کرے گا آخرت میں۔ کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ اپنے ہی خالق کی نظر اندازی در حقیقت بڑی تباہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم اچھائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے کلام کرے، آپ کو پاک بنائے، آپ کو صاف ستھرا بنائے، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل کرنی ہوگی۔ ہم اس وعدے کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں؟ جتنا ممکن ہو راست کو بنے، اور جب کوئی غلطی ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ شیطان کا ہم پر حاوی ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں محسوس کرواتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب بخشش نہیں ہوگی، لہٰذا اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، میں اللہ کی رحمت سے بے حد دور ہو چکا ہوں۔ اگر ہمارے احساسات ایسے ہوں، ہم شیطان کی گرفت میں ہیں۔ یاد رکھیں اللہ ہمیشہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ سے رجوع کریں، قطع نظر اس کے کہ کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، ماضی میں آپ جو کچھ بھی کر چکے ہیں، آپ میں اہلیت موجود ہے اللہ کی رضا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوست بننے کی یہاں اور اب۔ آپ کو محض اس کی جانب رجوع کرنا ہے، کہیں یا اللہ میں برائی میں تھا، اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں، میں برائی میری عادات میں انہیں باہر پھینکتا ہوں، میں تیری جانب آ رہا ہوں یا اللہ۔ آپ کی زندگی راتوں رات تبدیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اللہ کی رضا سے؟ آمین۔ اللہ ہمیں تبدیلی عطا فرمائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے خرچ کرنا کتنا اہم ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز منسلک نہ ہوں اس قدر شدت کے ساتھ مادی دولت اور مادہ پرستی اور ان دنیاوی چیزوں سے۔ آپ کو اپنا S4 بہت پسند ہے، جب آپ کا بچہ اسے گراتا ہے اور اس اسکرین ٹوٹ جاتی ہے، آپ اپنے بچوں کو اس حد تک زد و کوب کرتے ہیں کہ بچہ لنگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ رونما ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنی گاڑی بہت زیادہ پسند ہے، BMW، اللہ اکبر، مرسڈیز بینز، جو بھی ہو، جہاں ان کی تشریح نہیں کرنی، مگر سچ یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے تو اگر اس پر ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو ہم آزردہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم سو بھی نہیں سکتے، ہم اسے مارنا چاہتے جس نے یہ خراش ڈالی، خواہ یہ ہمارا اپنا ہی بچہ ہو۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے جہاں ایک بچے کو ہلاک کر دیا گیا تھا اپنے والد کی نئی گاڑی پر خراش ڈالنے کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ہلاکت غلطی کا نتیجہ تھی، غلطی سے اس لحاظ سے کہ اس سے اس طرح بری طرح مارا گیا کہ نتیجتاً چند دنوں میں وہ بچہ ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ اس دنیا اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ اس قدر زیادہ تعلق ہے۔ جب خاتمہ آپ کا نیا لباس جلا دے جو آپ نے عید پر پہنا تھا، محض کہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ۔ میرا نہیں خیال ہے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا۔ اگر اس نے یہی کام دوسری مرتبہ کیا، آپ غالباً کسی قدر مختلف انداز سے اس کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں، اور تیسری مرتبہ غالباً آپ اس استری کے لیے کسی اور کا انتخاب کریں گے۔ ہو سکتے ہیں آپ خود کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ فرماتا ہے آل عمران کی خوبصورت آیت نمبر 92 میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مومنو تم تقوی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تو اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بے حد عزیز ہو۔ اگر آپ کو کوئی چیز عزیز ہے، خرچ کریں، کیونکہ آپ اندرونی طمانینت چاہتے ہیں۔ آپ کا دل ان چیزوں میں نہیں اٹک سکتا جو مادی ہیں، جن کی ایکسپائری ڈیٹ ہو اور اس کے اندر فروخت کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں میں نے گھڑی پہننا چھوڑ دی ہے اس برس ماہ جنوری سے۔ کیوں؟ میرے پاس ایک بہترین گھڑی تھی،
اس کے ساتھ کچھ ہوا، یہ مت پوچھے کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا میں نہیں پہننا چاہتا، ایک دن انشاءاللہ پھر پہنوں گا، یہ ہنوز میرے پاس موجود ہے، لیکن میں نے اسے پہنا ترک کر دیا، کیونکہ ہم یہ وابستگی نہیں چاہتے اس قدر زیادہ کہ آپ کو پوٹک فلپی کی ضرورت ہے یا رولیکس کی، اور وہ نام جسے کوئی نہیں جانتا اسے باہر پھینکتے ہیں۔ آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مرسیڈیز آپ کے دماغ میں غرور تو قبر بھر رہی ہے، میرے یقین کرو اسے فروخت کر دیں اور ایک ٹویوٹا خرید لیں۔ اللہ اکبر، واللہ اس کے نتیجے میں بے تحاشا سکون ملے گا۔ اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر یہ نقصان پہنچا رہی ہے آپ کی روحانیت کو، اسے کسی بہتر چیز کے ساتھ تبدیل کریں، یہ میرا یقین کریں آپ زیادہ خاکسار بن جائیں گے۔ آپ ایسے شخص بن جائیں گے جو لوگوں سے ملتا ہے، آپ ہر کسی سے ملیں گے، سب مساوی ہیں ہم۔ اس دن ہم فخر کرنے کے اہل ہوں گے جب آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بتایا جائے گا ادخلوها بسلام، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بھائی اور بہنوں، وہ سکون ہے، حتمی سکون جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مت مرو ما سوائے اطاعت کی حالت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنا چاہیے، اور مت مرو ما سوائے اطاعت کی حالت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس طرح میں نے 2 دن قبل کہا تھا، کسی قبر پر یہ نشانی نہیں ہوتی کہ یہ محض معمر افراد کے لیے ہے، کسی قبر پر نہیں، محض معمر افراد کے لیے مختص نہیں ہوتی۔ لہٰذا مرنے کے لیے تیار رہیں، ابھی سے میرے بھائی اور بہنوں تیار رہیں۔ ہم کیسے تیار کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں، اللہ کی اطاعت کریں، اپنے آپ کو ایسا مسلمان فرد بنائے جو بے تحاشا استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں، اور بقایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہٰذا بھائی اور بہنوں، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے یہ کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایک دوسرے کو نیکی کرنے کی یاد دہانی کروائیں اور ایک دوسرے کو برائی سے بچنے کی یاد دہانی کروائیں۔ سنیں وہ کیا فرماتا ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ در حقیقت تم ایک امت ہو، بہترین امت، بنی نوع انسانوں کے لیے ایک مثال۔ کیا کرتے ہوئے؟ نیکی کا حکم دیتے ہوئے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نیکی میں، اور ایک دوسرے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے برائی سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ یہ خصوصیات ہیں جن کا تذکرہ ایک سے زائد مقام پر فرمایا گیا ہے اس مخصوص صورت میں۔ جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ایک آیت ہے جو دشمنوں کی بری خصوصیات کا تذکرہ فرماتی ہے۔ وجہ کیوں میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں؟ یقینی بنانے کے لیے کہ ہم میں وہ خصوصیت نہ ہو اپنے بھائی اور بہنوں کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہمارا ایک چھوٹا سا موٹا مسئلہ ہوتا ہے کنبے کے رکن کے ساتھ، برادری کے رکن کے ساتھ، اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، ان پر کوئی بری چیز نازل ہوتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں بہت خوب، اس شخص کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اور آپ کہتے ہیں ہاں وہ اسی کا حقدار تھا۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں، کیونکہ لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك۔ کبھی بھی خوش نہ ہو اپنے بھائی کے نقصان پر، اللہ اس پر رحم کر سکتا ہے اور آپ کو اسی آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگرچہ وہ شخص ایک ایسا فرد ہے جس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، اس کے نقصان پر خوش نہ ہوں، کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کے فائدے پر ملال نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ کبھی کبھار ایک شخص آپ کے خیال میں اچھا نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ منافع کماتا ہے، وہ ایک بڑا شخص بن جاتا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے اور اللہ اسے سرفرازی عطا فرماتا ہے، لیکن آپ غصہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل موتوا بغيظكم، انہیں بتا دو کہ وہ اپنے غصے میں مر جائیں۔ آپ اپنے ہی غصے میں مر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں غصہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کا خون گاڑھا کرتا ہے، یہ کولیسٹرول کی سطح ضائع کرتا ہے، اور ماں بعد آپ ایک مایوس شخص کے طور پر مر جاتے ہیں، کیونکہ آپ غصہ کرتے ہیں دوسروں کے فائدے اور منافع پر۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں آپ کا بھائی پھل پھول رہا ہے،
اللہ کا شکر کریں، مسکرا کر کہیں یا اللہ اسے عطا فرمایا ہے، مجھے بھی عطا فرما یا اللہ. اگر اس کے پاس ملین ہے یا اللہ اسے 1 ملین اور عطا فرما اور مجھے 3 ملین عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. بھائی اور بہنوں، غور کریں ہم کس قدر لطف اندوز ہو رہے ہیں امن کے ان موتیوں سے. ہم درس لے رہے ہیں کہ ملال نہ ہو کسی دوسرے کے فائدے پر، خوشباش بنے، دل سے لطف اندوز ہو اس اچھائی سے جو اللہ نے دوسروں کو عطا فرمائی ہے. آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے دشمنوں کے حوالے سے، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ایسے لوگ جب تمہیں اچھائی میسر آتی ہے وہ مغموم ہو جاتے ہیں، اور جب تم نقصان سے دوچار ہوتے ہو وہ خوشی مناتے ہیں. کیا ہم ایسے لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. ہم ہنوز بہت کچھ کہنا ہے لیکن انشاءاللہ ہم اسے کل پر چھوڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے ہمارے 30 منٹ ختم ہو چکے ہیں. ہم کل یہاں دوبارہ ملنے کی امید اور دعا کرتے ہیں اللہ کی رضا سے. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.